الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 سے۔ ان ربک، یقیناً آپ کا رب، یبسط الرزق، کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے متعلق پوری خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ اوپر بات چل رہی تھی خرچ کرنے کی، کہ کنجوسی نہ کرو اور حد سے زیادہ بھی خرچ نہ کرو، رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو، مسافروں کو، لیکن اس میں میانہ روی اختیار کرو۔ اسی مناسبت سے یہاں فرمایا کہ رزق اللہ اپنی مرضی سے کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ یعنی تم اگر کسی کو نہیں دو گے اور تم یہ سمجھو کہ ہمارے نہ خرچ کرنے سے، ہمارے نہ دینے سے وہ بھوکے مر جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، تم کسی کے رازق نہیں ہو۔ اور یہ اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے، اللہ کی حکمت اس میں ہوتی ہے۔ وہ کسی کو غنی اور امیر رکھنا چاہتا ہے، کسی کو غریب رکھنا چاہتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، سند پتہ نہیں اس کی کیسی ہے، بہرحال ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو غنی رکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر اس کو اس نے فقیر کیا، اس کو غربت دے دی، تو یہ دین پہ صحیح نہیں رہے گا، یہ نہ شکرہ بن جائے گا، بے صبرہ بن جائے گا۔ اور کسی کو اللہ فقیر رکھتا ہے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو غنی کر دیا اور امیر کر دیا تو یہ امیری میں آ کے دین سے دور ہو جائے گا اور یہ بگڑ جائے گا۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے متعلق پوری خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ اسی لیے یہ بھی اسی کو پتہ ہے کہ کس کو اس نے کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ اور وہ سب کو برابر بھی نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے یہ دنیا کا نظام بھی چلانا ہے۔ اگر سارے برابر ہوں، سارے امیر ہوں، اور کسی کو کسی کی ضرورت نہ ہو، تو پھر دنیا کے کام کیسے چلیں گے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم رزق دیتے ہیں انہیں اور تمہیں بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک انہیں قتل کرنا ہے غلطی بہت بڑی۔ اولاد کو قتل کرنا، یہ عرب لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے غیرت کی وجہ سے، بھی ہماری بیٹیاں اوروں کے گھر جائیں، تو اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ لیکن یہاں اللہ نے لفظ عام فرمایا اولاد کا، صرف یہاں بیٹیوں کی بات نہیں ہے، اولاد بیٹوں کو اور بیٹیوں کو دونوں کو کہتے ہیں۔ اور یہاں اور وجہ بیان کی گئی ہے کہ بھوک کے ڈر سے نہ قتل کرو۔ بعض لوگ بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اور معیشت کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ اور قتل کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو مار دینا، اور پھر جیسے اخبارات میں آتا رہتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے والد نے تمام بچوں کو قتل کر کے اور پھر خود کو بھی گولی مار دی۔ ایک تو قتل کی یہ صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دینا، بھئی یہ کیوں امید ہو گئی اور بچہ کیوں آ گیا، لہٰذا باہر آنے ہی نہ دو، اور وہیں کوئی مختلف طریقوں سے ماں کے پیٹ میں ہی اسے قتل کر دینا۔ ایک صورت یہ ہے۔
تیسری صورت یہ ہے کہ سرے سے بچہ آنے ہی نہ دینا، ہونے ہی نہ دینا، تاکہ اس میں بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ معیشت کی تنگی ہے اور اخراجات زیادہ ہیں اور آمد اتنا نہیں ہے، روزی کی تنگی ہے، لہٰذا اگر اور بچے آ گئے تو کیسے ان کو کھلائیں گے؟ تو اس نیت سے بچہ آنے ہی نہ دینا وہ بھی اسی میں شامل ہے، اگرچہ ظاہری طور پر اس میں کوئی قتل نہیں کیا گیا، لیکن جرم بالکل برابر ہے اس کا بھی، کیونکہ فلسفہ اور ارادہ بالکل ایک ہی ہے اس میں۔ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تدعو للہ ندن وہو خلقک او کما قال، فرمایا کہ تو اللہ کے لیے کسی کو شریک بنائے حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مار ڈالے، تو اس ڈر سے مار ڈالے کہ تیری اولاد تیرے ساتھ کھائے گی، حدیث کے جو لفظ ہیں، تو اس لیے مار ڈالے کہ تیری اولاد تیرے ساتھ کھائے گی، یعنی وہی بات کہ ان کو کہاں سے کھلاؤں گا، اس نیت سے مار ڈالے۔ تو یہ شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نحن نرزقہم و ایاکم، دیکھو یہ بات ذہن میں رکھو کہ انہیں رزق ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کا رزق اس نے تقسیم کر رکھا ہے، اور وہ کسی اور کا رزق اور کو نہیں دیتا۔ ہر بندہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا رزق وہیں لکھ دیا جاتا ہے، اب نہ اسے اس سے زیادہ مل سکتا ہے نہ اس سے کم مل سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق پورا نہ کر لے۔ جو رزق اس کے لیے لکھا گیا ہے جب تک اسے وہ پورا نہ مل جائے اس وقت تک اس پر موت نہیں آئے گی۔ یعنی جو لکھا جا چکا ہے وہ چونکہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ پورا ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا، اس سے کم نہیں ملنا۔ تو اسی لیے ایک بچے کے لیے جو رزق لکھا جا چکا ہے وہ اسی کو ملنا ہے۔ کوئی اگر اور بچے آ گئے وہ اس کے رزق نہیں کھینچیں گے، اس کا رزق نہیں چھینیں گے، وہ اپنا رزق لے کے آئیں گے الگ۔ ان کو اتنا ملے گا پہلوں کو جتنا ان کے لیے لکھا جا چکا ہے، ان کے لکھے ہوئے میں تو تبدیلی نہیں آ جائے گی نا، کیونکہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور تقدیر میں جو لکھا ہے وہ اللہ کے علم مطابق لکھا ہے، وہ حق سچ لکھا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہ عقیدہ ذہن میں بٹھایا جائے، نحن نرزقہم، کہ انہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، و ایاکم، اور صرف انہیں نہیں، تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تم خود اپنے رازق بھی نہیں ہو۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک انہیں قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک تو گناہ بہت بڑا ہے، دوسرا بہت بڑی غلطی اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ جس بچے کو آپ قتل کر رہے ہیں پتہ نہیں اس نے کیا بننا تھا، کیونکہ دنیا میں بڑی عظیم شخصیات بھی آئی ہیں، بدتر لوگ بھی آئے ہیں، عظیم شخصیات بھی آئی ہیں، تو جس بچے کو آپ قتل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی عظیم انسان بننا تھا، تو آپ نے اسے قتل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بے شک انہیں قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بدترین راستہ ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے اسباب، ایسے عوارض جو انسان کو زنا کے قریب لے جاتے ہیں، جس سے زنا کی خواہشات اٹھتی ہیں، وہ بھی راستے سے ختم کرو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی جس کے قتل کو حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ کسی کو قتل کر سکتے ہو۔ اور حق تین ہے، حدیث میں آتا ہے۔ نمبر ایک، کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے۔
نمبر 2 کوئی شادی شدہ زنا کرے اسے رجم اور سنگسار کیا جائے۔ نمبر 3 کوئی مسلمان ہو جانے کے بعد پھر اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، جب تک نہیں آتا نہ آئے، کوئی اس پہ زبردستی نہیں ہے، وہ سوچ سمجھ کے آئے، لیکن جب آئے گا اب پابندی ہے کہ اب واپس نہیں جانا پڑے گا، واپس جائے گا تو پھر اس کی سزا قتل ہے۔ تو یہ 3 حق ہیں کہ ان کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا حرام ہے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جو شخص قتل کیا گیا مظلومانہ، پس تحقیق ہم نے بنایا ہے اس کے وارث کے لیے غلبہ، اس مقتول کے وارث کو ہم نے اب غلبہ دیا ہے، تسلط دیا ہے۔ کس بات کا؟ کہ اسے 3 اختیار ہیں، وہ چاہے تو اپنے مقتول کا قصاص لے، وہ چاہے تو اس کی دیت لے، یعنی قیمت لے لے، خون کی قیمت، دیت خون کی قیمت کو کہتے ہیں، جس کی حدیث میں جو تعین کیا گیا ہے وہ 100 اونٹ ہیں، اور کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ اس کے اختیار پہ موقوف ہے کہ جو مقتول کا وارث ہے وہ جتنا چاہے لے سکتا ہے، اس سے کم لے سکتا ہے، اصل جو مقرر ہے وہ 100 اونٹ ہے، اور وہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو ہم نے اسے یہ غلبہ عطا کیا ہے، اسے یہ زور دیا ہے، یہ تسلط دیا ہے کہ وہ اپنے مقتول کا قصاص لے سکتا ہے، لیکن از خود نہیں بلکہ عدالت کے ذریعے۔ جو شخص مظلومانہ قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کے لیے یعنی اس کے وارث کے لیے سلطان رکھا ہے، یعنی زور اور غلبہ رکھا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، تو پس نہ حد سے بڑھے وہ قتل کرنے میں۔ اب چونکہ ہم نے اسے قتل کا اختیار تو دے دیا ہے کہ وہ قصاص لے سکتا ہے عدالت کے ذریعے، لیکن وہ اس قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ قتل میں حد سے بڑھنا کیا ہے؟ مثلا جسے قتل کرنا ہے پہلے اس کا مسئلہ کرے، اس کے اعضاء کاٹے، اس کی آنکھیں نکال لے، اس کا ناک کاٹ دے، اس کے کان کاٹ دے، اس کی ہڈیاں توڑ دے، اس کے بازو کاٹ دے اور پھر جا کے قتل کرے، یہ نہیں، یہ قتل میں زیادتی ہو جائے گی، وہ ظالم بن جائے گا الٹا۔ یا قتل میں زیادتی یہ ہے کہ قتل کسی اور نے کیا، قاتل کوئی اور ہے اور مار دے وہ کسی اور کو، اس کے کسی اور رشتہ دار کو پکڑ کے قتل کر دے، ایسا نہیں۔ جو قاتل ہے بس اسی کو، اس کے باپ کو نہیں، اس کے بھائی کو نہیں، اس کے بیٹے کو نہیں، اس کے کسی خاندان کے برادری کے اور فرد کو نہیں، بس اسی کو قتل کیا جا سکتا ہے جو قاتل ہے۔ اور قتل میں زیادتی اور یہ ہے کہ ایک کے بدلے کئی قتل کر دے، قتل ایک نے کیا اسے بھی مار دے، ساتھ اس کے بھائی کو مار دے، اس کے باپ کو مار دے، اس کے بیٹے کو مار دے، اس کی برادری کے کئی لوگوں کو مار دے، یہ کیا ہے؟ قتل میں زیادتی ہے۔ تو ایسا نہ کرے، ہم نے اسے زور دیا ہے، غلبہ دیا ہے، اس کے بعد طاقت ہے، اب وہ قصاص لے سکتا ہے، لیکن قصاص میں حد سے نہیں بڑھ سکتا۔ انہ کان منصورا، بے شک وہ ہے، ختم نہیں ہو رہا، انہ کان منصورا، بے شک وہ ہے مدد دیا گیا۔ کون؟ مقتول کا جو وارث ہے جسے ہم نے اختیار دیا ہے، اب وہ مدد دیا گیا ہے، وہ منصور ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھی اسی کی مدد ہونی ہے، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اسی کی مدد کریں، اور باقی سب لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسی کی مدد کریں۔ کس کی؟ جو مقتول کا وارث ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کس کی مدد کی جاتی ہے؟ چڑھتی کنی زندہ باد، سریکی میں کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں مدد اس کی ہوتی ہے جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، ہمارے ہاں مدد اس کی کریں گے سارے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ مظلوم کون ہے۔ تو اللہ کہتا ہے منصور وہ ہے، منصور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ناصر، مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے۔ اللہ کہتا ہے یقیناً وہ منصور ہے، کون؟ جس کا بندہ قتل ہو گیا وہ منصور ہے، اس کی مدد کرو، سب کی حمایتیں اسی کے ساتھ ہونی چاہیے، سب کی ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن یہاں ہمدردیاں اوروں کے حق میں ہوتی ہیں، اور یہاں پھر الٹا، اگر عدالت میں کیس چلے اور قتل ثابت ہو جائے اور عدالت سزائے موت کر دے تو پھر سارے لوگ کس کو لعن طعن کرنے لگ جاتے ہیں؟ جو پھانسی دلوا رہا ہوتا ہے
وہ کہے تو نے ضروری قتل کرنا ہے، چھوڑ دے، معاف کر دے، اسے لعن طعن کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے قاتل نے جو ظلم کیا ہے، اسے کہا کسی نے، اس پہ تو ظلم ہوا پڑا ہے، اس کا بندہ، اس کا بیٹا قتل ہو گیا، اس کا باپ قتل ہو گیا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آیا. اب ساری ہمدردیاں ان کی اس کے ساتھ ہو گئی، قاتل کے ساتھ، اور سارے اسے لعن طعن کرنے لگے. ایسا نہیں، بلکہ اسے اللہ نے فل اختیار دیا ہے کہ یہ عدالت میں کیس چلا کے قصاص لے سکتا ہے، اور سارے لوگ اسی کی حمایت کریں. اور جب سارا معاشرہ اس کے ساتھ ہو جائے نا، پھر کوئی قاتل بچ ہی نہیں سکتا، اللہ قلیل کوئی بچے تو بچے. حکومت اس کے ساتھ ہو جائے، اور بڑے بڑے لوگ سارے مقتول کے وارث کے ساتھ ہو جائیں، عوام ساری اس کے ساتھ، کیا مجال ہے قاتل کی کہ بچ جائے، چھپ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سارے اسی کو منصور بنائیں، اسی کی مدد کریں. لیکن یہاں سارا کام الٹ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.